ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، اور جب سے میرے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں، کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں، کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں، ہم حق معین حق معین ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، اور جب سے میرے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں، کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ اور یہ توجہ کریے گا آپ بھی صاحب کہ تیرے سنگ در پر جو ہوا ادا وہی ایک سجدہ ہے کام کا، تیرے سنگ در پہ جو ہوا ادا وہی ایک سجدہ ہے کام کا، ارے یہی ایک نماز ہے عشق کی جو بغیر شرط امام ہے، یہی ایک نماز ہے عشق کی جو بغیر شرط امام ہے، جو بغیر شرط امام ہے۔ دیکھیں امام صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بالکل حوالے کر رہے ہیں یہ شعر پھر سے کہ تیرے سنگ در پہ جو ہوا ادا وہی ایک سجدہ ہے کام کا، وہی ایک سجدہ ہے کام کا، اور یہی ایک نماز ہے عشق کی، یہی ایک نماز ہے عشق کی جو بغیر شرط امام ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ماشاءاللہ۔ اور یہ شعر بھی دیکھو فاروق، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارے ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا۔ ایک کانفیڈنس رکھیے اور یہ ایمان رکھیے، یہ عقیدہ رکھیے، کیونکہ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، اور دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا۔ ایسے تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جنت تو میرے باپ کی پستونی مکان ہے، ٹھیک ہے، وہاں جانے سے ہم کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اس کا تو چنتا ہی چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے، ہم تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں اس بات، ٹھیک ہے، لیکن ہاں اچھے اعمال کیجیے اور اپنے اعمال کو گرنے مت دیجیے، یہ بات، ہاں جنت کی خواہش بھی مت کیجیے، ہاں یہ بھی بات صحیح ہے، ہاں لیکن جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے نا بھائی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں صوفیوں کو اس کے بارے میں فکر نہیں کرنا، صوفیوں کو فکر کرنا ہے روحانی ترقی کے بارے میں، ہاں ڈیولپمنٹ کے بارے میں۔ اور سنیے کہ ہم تو ایسے فقیر ہیں جن کے، ہم تو ایسے فقیر ہیں جن کے خالی کاسے میں ساری دنیا ہے، خالی کاسے میں ساری دنیا ہے، ایسا مت سمجھیے، ہاں ہم تو ایسے فقیر ہیں جن کے خالی کاسے میں ساری دنیا ہے۔ حضرت وارث علیہ السلام نے کیا کہا رحمۃ اللہ علیہ ورضوان اللہ، سب گھر فقیر کے ہیں اور فقیر کا کوئی گھر نہیں، فقیر کا کوئی گھر نہیں اور سب گھر فقیر کے ہیں۔ تو ذرا یہ سب بھی سوچا کیجئے، فقیرانہ مجلس میں ہیں بیٹھے ہوئے اور دادا میم ہندی کے دم بھرنے والے لوگ ہیں، ذرا دادا میم ہندی کی زندگی کو تو ذرا معائنہ کر کے دیکھیے، اپنے پاس انہوں نے کیا رکھا، نہ پیسہ، نہ زمین، نہ گھر، نہ زمین، کچھ بھی نہیں، ان کے ٹوٹے ہوئے بکسے میں 10 روپیہ بھی نہیں نکلا تھا، صرف ایک وصیت نامہ نکلا تھا کاغذ کا۔ جی یہ دادا سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے درویشی کا عالم تھا، اور وہ ٹوٹا ہوا بکسہ شاید آج بھی دترول شریف میں محفوظ ہوگا، اسے میں وہ اپنی کتابیں رکھا کرتے تھے۔ جی وہی حال ہے کہ ہوتا ہے کوہ دست میں پیدا کبھی کبھی، وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگیں، وہی والی بات ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ تو ایسے لوگ بہت کم دستیاب ہیں، بہت کم ہیں، ویسے لوگوں کو کہتے ہیں نا ہم لوگ ہندی میں ڈھبری بار کے ڈھونڈیے گا تو نہیں ملے گا۔ آئے اشاک گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخے زیبا لے کر، تھے تو آبا ہی تمہارے وہ مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا من باپ دادا، تھے تو آبا ہی تمہارے وہ مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہے نا حضرت، آپ تو تقریر میں بیان کرتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں،
تو یہ بالکل حق ہے کہ ہم تو ایسے فقیر ہیں جن کے خالی کاسے میں ساری دنیا ہے، اور کعبے میں شیخ اور خدا دل میں شیخ کے۔ کعبے میں شیخ اور خدا دل میں شیخ کے، یہ اس کے گھر میں آیا وہ اس کے گھر میں ہے، یہ اس کے گھر میں آیا اور وہ اس کے گھر میں ہے۔ کعبے میں شیخ اور خدا دل میں شیخ، کعبے میں شیخ صاحب اور خدا دل میں شیخ کے، ارے یہ اس کے گھر میں آیا وہ اس کے گھر میں ہے، یہ اس کے گھر میں آیا وہ اس کے گھر میں ہے۔ کیا بات ہے، شاعروں نے جو ہے قلم کو توڑ دیا ہے یہ سب چیز لکھ کر کے۔ دیکھیے شاعر لوگوں کا دماغ کہاں کہاں گھومتا ہے۔ ہزاروں بادشاہ آئے ہزاروں سلطنت نے بدلی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی۔ داتا کا نام کو ذرا سا ہم ہٹا رہے ہیں، جب آپ لوگ معذرت کیجئے گا، انہیں کہیے گا بھائی شاعر لوگ کہے گا بھائی میرا شعر کو کہا توڑ دیا، میں داتا کو دادا کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہزاروں بادشاہ آئے ہزاروں سلطنتیں بدلی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے دادا کی۔ اس شعر کو پھر سے لے لیجئے کہ ہزاروں پیر آئے ہزاروں مرشدیں بدلے، اور نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے دادا کی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے دادا کی۔ ماشاءاللہ، آپ نے جو ہے دو چند اشعار اور سن لیجئے تو پھر ہم دیتے ہیں جناب جسیم قادری صاحب کو، اپنے اشعار سے ہم لوگوں کو محظوظ کریں گے ترنم سے۔ تو تجربہ ہے تمہارا نام لے کر جب پکارا ہے، تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، آئی ہیو ایکسپیرینس، ہے نا۔ تجربہ ہے تمہارا نام لے کر جب پکارا ہے، ہر ایک مشکل ہوئی ہے آسان وہ مشکل کشا تم ہو، ہر مشکل ہوئی ہے آسان وہ مشکل کشا تم ہو۔ اس بات کا یقین اپنے ہر مرید کو اپنے پیر پر ہونا چاہیے کہ تجربہ ہے تمہارا نام لے کر جب پکارا ہے، اور آپ تو اس کے لیے پریکٹیکل ہے، آپ تو کئی بار کہہ چکے ہیں اس بات کو، پریکٹیکلی دیکھ بھی چکے ہیں، اور ہم لوگ بھی دیکھ چکے ہیں کہ تجربہ ہے تمہارا نام لے کر جب پکارا ہے، ہر ایک مشکل ہوئی ہے آسان وہ مشکل کشا تم ہو، وہ مشکل کشا تم ہو۔ تو یہ بالکل حق ہے بھائی۔ یہ شعر بھی دیکھیے کہ ضروری تو نہیں کہ تجھے روبرو ہی دیکھوں، ضروری تو نہیں کہ تجھے روبرو ہی دیکھوں، تیری یاد کا آنا بھی تیرے دیدار سے کم نہیں، تیرے یاد کا آنا بھی تیرے دیدار سے کم نہیں۔ ضروری تو نہیں کہ تجھے روبرو ہی دیکھوں، ضروری تو نہیں کہ تجھے روبرو ہی دیکھوں، ارے تیرے یاد کا آنا بھی تیرے دیدار سے کم نہیں، تیرے یاد کا آنا بھی تیرے دیدار سے کم نہیں۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ درس دیتی ہے سانسیں رک رک کے مجھے۔ جو شعر و شاعری کے شوقین حضرات ہیں وہ ان چیزوں میں بڑا ذوق رکھتے ہیں، وہ ان کو دل میں چبھتی ہے باتیں۔ آپ لوگ تھوڑا سا چونکہ اردو وغیرہ کا پکڑ آپ لوگوں کی کم ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ کو تھوڑا اس کو سینسیٹیو نہیں ہے اس معاملے میں، لیکن جو لوگ سینسیٹیو ہیں ان کے دل پر تو کہیے کہ ابھی بالکل کہیے کہ ان کا دل کلیجے سے نکل کے رقص کرے گا ان اشعار کو سن کر کے، ہے نا۔ کہ درس دیتی ہے سانسیں رک رک کے مجھے، اندھیرا ہے اندر بہت کلام حق پڑھا کرو، اندھیرا ہے اندر بہت کلام حق پڑھا کرو، اور درس دیتی ہے سانسیں رک رک کے مجھے، اندھیرا ہے اندر کلام حق پڑھا کرو۔ اسی لیے ہم سب کو کہتے ہیں کہ کلام حق پڑھا کیجیے، ہے نا، کلام حق پڑھا کیجیے۔ ہاں، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بات نکل گئی ہے تو جناب محسن نقوی صاحب کا یہ شعر بڑا مزیدار یاد آ گیا کہ کسا میں آئی تو پنجتن کے شرف کی پہچان بن گئی، کسا میں آئی تو پنجتن کے شرف کی پہچان بن گئی، نساء میں بیٹھی تو تربیت گاہ دین و ایمان بن گئی، اور سمٹ کے دیکھا تو بے کے نقطے کی زیر کی شان بن گئی، بکھر کے سوچا تو فاطمہ خود تمام قرآن بن گئی، بکھر کے سوچا تو فاطمہ خود تمام قرآن بن گئی، خود قرآن بن گئی۔ اس لیے فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کوئی کیا کر سکتا ہے، صرف اتنا ہی جان لیجئے
کہ جس کے ادب میں رسول پاک کھڑے ہو جاتے ہوں، اس ہستی کا کیا ذکر اور کیا ان کی بڑائی ہو۔ خوف دوزخ سے کبھی، خواہش جنت سے کبھی، خوف دوزخ سے کبھی، خواہش جنت سے کبھی، مجھ کو اس طرز عبادت پہ ہنسی آتی ہے۔ ابھی بابا کہا کہ گئے نا، کیا یار جنت کی لالچ کرتے ہو، خوف دوزخ سے کبھی، خواہش جنت سے کبھی، کبھی ڈر سے اور کبھی لالچ سے، مجھ کو اس طرز عبادت پہ ہنسی آتی ہے، مجھ کو اس طرز عبادت پہ ہنسی آتی ہے۔ اس لیے حضرت رابعہ بصری نے کیا کہا کہ میں جا رہا ہوں جنت کو آگ لگا دوں گی اور جہنم کو بجھا دوں گی۔ اسی لیے خوف دوزخ سے کبھی، خواہش جنت سے کبھی، مجھ کو اس طرز عبادت سے ہنسی آتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھتے چلیے کیونکہ کوئی جنت کے لالچ میں عبادت نہ کرے، کوئی جہنم کے خوف سے عبادت نہ کرے، ہاں اس لیے نہ رہے گا باس نہ بجے گا بانسری، ہے نا بھائی۔ جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، ہاں۔ اور چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، جبین مانے پیشانی، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ اور نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ اگر دو چند شعر اور کہنے کی اجازت دیجئے تو میں ٹان دوں، ہے نا۔ نماز شرع میں اٹھنا بیٹھنا ہے لازم، نماز شرع میں شریعت والی نماز، نماز شرع میں اٹھنا بیٹھنا ہے لازم، نماز عشق میں دم بھر بھی قیام نہیں، نماز عشق میں دم بھر بھی قیام نہیں، اور نماز شرع میں اٹھنا بیٹھنا ہے لازم۔ اور ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔ اور سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، مومن کی روح میں جو بسا تھا مسلمان وہ مر گیا۔ اور مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتے اور ایمان مر گیا، کچی ہیں رب سے چاہتے اور ایمان مر گیا۔ زمانہ آ گیا جب، اس لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جب کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، جب کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، اور اب پکے ہو گئے ہیں مسجد تو کچے ہیں نمازی۔ یہ بات خانقاہوں پر بھی لاگو ہو رہی ہے بھائی، جب خانقاہ کچا تھا تو خانقاہ والے لوگ پکے تھے، اور جب خانقاہ پکا ہوا چاہتا ہے تو خانقاہ والے لوگ کچے ہوئے جاتے ہیں۔ کیا افسوس کی بات ہے، یہ تمام خانقاہوں پر اور تمام مسجدوں پر بات بھاری پڑتی ہے۔ مطلب وہی بات ہے، حضرت اقبال والی بات یاد آتی ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من صدیوں پرانا پاپی تھا برسوں میں نوازی بن نہ سکا۔ تو ہم نے یہ شعر سنا، ہم کو لگا ایسے ہی لکھ دیے ہوں گے اقبال صاحب، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ واقعی اس علاقے میں جو ہے نا راتوں رات ایک مسجد بنی تھی، وہ ابھی بھی بنی ہوئی ہے، وہ تاریخی واقعہ ہے، جو ایک رات میں پوری مسجد بن کر تیار ہوئی تھی، یہ سچا واقعہ ہے۔ تو صبح اٹھ کر کے یہ بات جب حضرت اقبال کو پتا چلا تب یہ شعر انہوں نے لکھا، اچھا رات بھر میں مسجد تیار، تب انہوں نے لکھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ ان کا بتائیے صاحب، اقبال صاحب جو بھی لکھتے ہیں سب پریکٹیکل لکھتے ہیں، ایسے نہیں کہ ہوا ہوائی۔ ہر یزید کی آنکھ میں چبھتے رہیں گے ہم، مت سمجھیے کہ نہیں چبھیں گے، ہاں ہر یزید مطلب کیا، یہ وہ یزید نہیں ہے، بہت سے یزید ہے۔
ہر یزید کی آنکھ میں چبھتے رہیں گے ہم، حسینی تھے حسینی ہیں اور حسینی رہیں گے ہم، حسینی تھے حسینی ہیں اور حسینی رہیں گے ہم، ہر یزیدی کے آنکھ میں چبھتے رہیں گے ہم، ہر یزید کے آنکھ میں چبھتے رہیں گے ہم، حسینی تھے حسینی ہیں اور حسینی رہیں گے ہم۔ اور یہ شعر بھی برداشت کریے کہ پل کے اس پار اگر تو نہ ملا، کیا کریں گے صراط پر چل کر، کیا کریں گے صراط پر چل کر۔ جو صراط مستقیم جو بولتے ہیں نا آپ لوگ، اپنے پاس رہنے دیجئے، رکھیے اپنے پاس۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے بھائی کہ پل کے اس پار اگر تو نہ ملا، تو مطلب ہمارا یار ہمارا محبوب نہ ملا، تو اپنا پل صراط لے جا، ہم کو نہیں پار ہونا اس پل کے اس پار اگر تو نہ ملا۔ لیکن بابا جانتے ہیں کہ پل جو لوگ کر رہے ہیں نا، وہ پل کو یار نہیں، خود میرا محبوب ہے۔ وہ پل جو ہے نا، پل صراط کون ہے؟ مولا علی کی طرف اشارہ کر کے رسول پاک نے فرما دیا تھا، ارے یہ پل صراط ادھر ہے، پل صراط کہاں ڈھونڈ رہے ہو ہیں؟ تو محبوب ہے۔ پل کے اس پار اگر تو نہ ملا، کیا کریں گے صراط پر چل کر، کیا کریں گے؟ ہزاروں بار مر کے جب زندگی عطا ہوگی، ہزاروں بار مر کے جب زندگی عطا ہوگی، علی سے ابتدا ہوگی علی پہ انتہا ہوگی۔ ہزاروں بار مر کے جب زندگی عطا ہوگی، علی سے ابتدا ہوگی علی پر انتہا ہوگی، علی سے ابتدا ہوگی علی پر انتہا ہوگی۔ اس لیے علی سے مقابلہ کسی کا نہیں، علی سے مقابلہ کسی کا نہیں۔ اس لیے یہ بات ایک دم ذہن نشین کر لیجئے۔ تو لینے کے لیے فقیر بن جاتے ہیں، اور قسمت ہو تو پھر امیر بن جاتے ہیں۔ اور لوگوں کا یہ انداز ترقی بھی ہے خوب کہ کچھ بن نہ سکے تو پیر بن جاتے ہیں۔ حافظ صاحب، کچھ بن نہ سکے تو پیر بن جاتے ہیں۔ آج کے زمانے کا یہ حال ہے کہ لینے کے لیے فقیر بن جاتے ہیں، اور قسمت ہوا تو پھر امیر بن جاتے ہیں۔ اور لوگوں کا یہ انداز ترقی بھی ہے خوب، کچھ بن نہ سکے تو پیر بن جاتے ہیں۔ سب سے سستا ہے پیر بننا بھائی۔ اس لیے آج پیری مریدی کا جو حالت ہے وہ دیکھ کر کے ہم لوگ دنگ رہتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ وہ کیا زمانہ تھا، لوگ پیر کو ڈھونڈتے تھے، اور آج کیا زمانہ آ گیا۔ عشق بھی ایک عجیب بیماری ہے، زندگی ہماری ہے مگر طلب تمہاری ہے۔ عشق بھی ایک عجیب بیماری ہے، ارے زندگی تو ہماری ہے مگر طلب تمہاری ہے، اس لیے یہ بیماری ہے۔ اور ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت میری، ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت میری، بس ایک یہی رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے، بس یہی ایک رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے۔ اور عجیب ہے واللہ نماز عشق، ہو دھڑکن پہ دل بسجود، ہونٹ منجمد زبان ساکت، فقط دل مبتلا ورد درود۔ اور فلسفہ عشق تم کیا سمجھو گے اے زاہد، اس میں مدہوشیاں عبادت ہوتی ہیں۔